نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو میں جانیے کہ 14 ایسی چیزیں، 14 ایسے کام جن چیزوں سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، محتاجی آتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ ان چیزوں سے بچنے کی تعلیم ہمیں بزرگان دین، اولیاء اللہ دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں تو قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو آپ اس ویڈیو میں جانیے کہ وہ 14 چیزیں کیا کیا ہے جن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اکثر لوگ نہیں بچتے، جس کی وجہ سے وہ بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اکثر لوگوں کی یہ بھی شکایت رہتی ہے نا کہ ہم کماتے تو بہت ہے لیکن ہاتھ میں پیسے نہیں ٹکتے، برکت نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر کدھر ختم ہو جاتے ہیں، خرچ ہو جاتے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو آپ اس ویڈیو میں جانیے وہ 14 چیزیں اور 6 ایسی چیزیں جن 6 چیزوں سے بیماریاں آتی ہیں اور اکثر لوگ ان چیزوں کو کر جاتے ہیں، اور یہ چیز بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بچنے کی کوشش کیجئے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ وہ 6 چیزیں جن چیزوں سے بیماریاں آتی ہیں، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے نمبر پر کھڑے ہو کر پانی پینا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے جگر میں تکلیف ہوتی ہے اور پانی صحیح سے ہضم نہیں ہو پاتا، پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سنت کو فالو کیجئے، بیٹھ کر پیجئے، 3 سانس میں پیجئے، یہ آپ کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے بہت ہی بہتر رہے گا۔ نمبر 2، ننگے سر بیت الخلا جانا۔ ننگے سر بیت الخلا جانا، اس میں کیا مصلحت ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ٹوائلٹ میں یعنی بیت الخلا میں خبیث ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، جنیاں ہوتی ہے۔ جب انسان ننگے سر بیت الخلا جائے گا تو پھر وہ حملہ آور ہوتے ہیں، پھر انسان اثرات میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سر کو ڈھانک کر بیت الخلا جانے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ جن اور جنیوں یا خبیث کے حملوں سے بچ سکیں۔ نمبر 3، نہانے کی جگہ پیشاب کرنا۔ نہانے کی جگہ پیشاب کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے مائنڈ میں شک و شبہات جنم لینا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب انسان وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے، کچھ بھی چھینٹے پڑ جائے تو انسان کے مائنڈ میں ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کہیں میں ناپاک تو نہیں ہو گیا۔ اور نہانے کی جگہ پیشاب کرنے سے بھولنے کی بیماری بھی آتی ہے، اسی لیے آپ نہانے کی جگہ پیشاب کرنے سے بچیے۔ نمبر 4، بیت الخلا میں باتیں کرنا۔ بیت الخلا ایسے ہی جنات و شیاطین کے اڈے ہوتے ہیں، وہاں پر انسان جب بات چیت کرے گا تو وہ شیاطین، جن اور جنیاں، وہ خبیث بہت ہی جلد انسان پر حملہ آور ہوں گے، پھر انسان طرح طرح کے اثرات میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی لیے ٹوائلٹ میں، بیت الخلا میں بات چیت کرنے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ نمبر 5، مغرب کے وقت سونا۔ مغرب کے وقت سونے سے انسان کے دماغ پر اثر پڑتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان نہیں سونا چاہیے، یعنی جب تک آپ عشاء کی نماز نہ پڑھ لے تب تک نہ سوئے۔ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے کوئی سوئے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی سوئیں، مغرب کے وقت نہ سوئیں۔ ہاں، البتہ کبھی کبھار کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے سونا پڑے تو وہ الگ سی بات ہے، لیکن معمول بنا لینا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ نمبر 6، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا۔ بغیر ہاتھ دھوئے کھانے سے انسان بہت ساری بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہاتھ کہاں کہاں ہم نے یوز کیا، کیا کیا جراثیم لگ گئی اس میں۔ اب ہم ایسے ہی بغیر ہاتھ دھوئے اگر کھانا شروع کر دیں تو وہ جراثیم ہمارے اندر جا کر پھر طرح طرح کی بیماریاں پھیلا دیں گے۔ اسی لیے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد کھائیں یا پئیں، اس سے آپ کے لیے ہی بہتر ہے۔ اب جانتے ہیں وہ 14 چیزیں جن چیزوں سے گھر میں غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، محتاجی آتی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے نمبر پر فقیر کو جھڑکنا۔ فقیر کو جھڑکنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے روزی میں برکت نہیں دیتا، کیونکہ بعض دفعہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ کبھی کبھار فقیر ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور ہمارے امتحان کے لیے آتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، ابھی تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، نہیں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔
اسی لیے فقیر کو نہیں جھڑکنا چاہیے. آپ کے پاس کچھ ہو تو دے دیں اس وقت, اگر نہیں ہے تو آرام اور اطمینان سے کہہ دیں میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے, بعد میں آ جائیے گا, ٹھیک ہے. فقیر کو نہیں جھڑکنا چاہیے. نمبر 2, دوسرے نمبر پر مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا. مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. ایک حدیث میں بھی ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا گویا کہ جس طریقے سے لکڑی کو آگ میں ڈالی جائے اور آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے, راکھ کر دیتی ہے, اسی طریقے سے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا انسان کی نیکیوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے. اسی لیے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے ہمیشہ پرہیز کیجیے, کبھی بھی دنیا کی باتیں نہ کیجیے. نمبر 3, ننگے سر کھانا. ننگے سر کھانے سے کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے, بے ادبی ہوتی ہے, اس سے پھر کھانے میں برکت نہیں رہتی. اسی لیے آپ جب بھی کھانا کھائیں تو سر میں کوئی کپڑا, جیسے خواتین ہیں اوڑھنیاں ڈال لے, سر میں کوئی کپڑا ڈال لے, مرد حضرات ہے ٹوپی ڈالنے کی کوشش کرے, اس کے بعد کھانا کھائے. اس سے کھانے کی بے حرمتی سے بچ جائیں گے, پھر آپ کے کھانے میں, آپ کے رزق میں خوب خیر و برکت ہوگی. نمبر 4, اولاد کو گالی دینا. اولاد کو گالی نہیں دینی چاہیے, اولاد کو بددعا بھی نہیں دینی چاہیے. اولاد کو بددعا دینے سے منع کیا گیا ہے. کیا پتہ کوئی وقت قبولیت کی ہو, اس وقت آپ کی بددعا قبول ہو جائے آپ کے اولاد کے حق میں, پھر آپ کے اولاد کی ہی ستیہ ناس ہوگی نا. اسی لیے اولاد کو کبھی بھی بددعا نہیں دینی چاہیے, گالی نہیں دینی چاہیے. اس کے بعد نمبر 5, جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا بہت ہی بڑا گناہ ہے اور گناہوں سے ہمارے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے, بے برکتی کر دی جاتی ہے. جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کیجیے. نمبر 6, صبح کے وقت سونا. صبح کے وقت سونے سے حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے. حدیث میں کہا گیا ہے کہ صبح کے وقت سونا مطلب گویا کہ اس انسان کے رزق کو روک دیا جاتا ہے. اسی لیے صبح کے وقت آپ سونے سے بچنے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد نمبر 7, نماز قضا کرنا. نماز قضا کرنے سے تو انسان کی زندگی کی برکت ہی ختم ہو جاتی ہے. نماز چھوڑنے سے انسان کی زندگی کی برکت ہی ختم ہو جاتی ہے. جب برکت ختم ہو جائے تو پھر اس انسان کی زندگی میں کمائی میں بھی برکت نہیں رہتی, روزی میں بھی برکت نہیں رہتی. اسی لیے آپ کوشش کیجئے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیے. اس کے بعد نمبر 8, گانا بجانے میں دل لگانا. گانا سننا, موسیقی سننا, میوزک سننا یہ اسلام میں حرام ہے, منع کیا گیا ہے. اب جب انسان گانا بجانے میں دل لگاتا ہے, میوزک میں دل لگاتا ہے تو پھر اس انسان کے رزق میں برکت نہیں رہتی, کمائی میں برکت نہیں رہتی. یہ گناہ ہے, گناہ کی وجہ سے انسان کے رزق میں, عمر میں بے برکتی کر دی جاتی ہے. اس کے بعد نمبر 9, مہمان کو حقارت سے دیکھنا. مہمان کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے. مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. مہمان کے آنے سے اس گھر میں برکتیں زیادہ ہو جاتی ہے. مہمان کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے. نمبر 10, قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا. یہ بہت بڑا گناہ ہے, گناہ سے رزق کی تنگی کر دی جاتی ہے. نمبر 11, بغیر بسم اللہ کے کھانا یا پینا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہیں بغیر بسم اللہ کے, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آپ نے کوتاہی کی. آپ کوشش کیجئے جب بھی اللہ کی کوئی بھی نعمت کھائیں یا پیے بسم اللہ کے ساتھ, اس میں آپ کے لیے ہی برکت ہوگی, آپ کے رزق میں برکت ہوگی, آپ کے کمائی میں برکت ہوگی. حدیث کے الفاظ ہے کہ جس کام کو بھی بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے اس کام میں خوب خیر و برکت ہوتی ہے. اب کھانے کی چیزوں میں بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کھانے میں, اس رزق میں خوب خیر و برکت ہوگی. اس کے بعد نمبر 12, غسل فرض ہونے کے باوجود بھی کھانا. غسل آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اوپر غسل فرض ہے, آپ ناپاک ہے, پھر کھانا نہیں کھانی چاہیے. اس سے رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے. آپ پہلے پاک صاف ہو جائے اس کے بعد کھانا کھائے, اس سے پھر آپ کے لیے ہی بہتر ہے, آپ کے رزق میں برکت ہوگی. نمبر 13, کھانے کے بعد برتن کو صاف نہ کرنا. کھانے کے بعد برتن کو صاف کرنا چاہیے. حدیث کے الفاظ ہے کہ کھانے کے بعد اگر برتن کو صاف کیا جائے تو برتن کے وہ ذرات جو لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ انسان کے حق میں دعائیں کرتی ہے کہ اللہ اس کو بھی تو صحیح رکھ, سلامت رکھ, اس کی روزی میں برکت دے, جس طریقے سے اس نے مجھے برباد ہونے سے بچایا. نمبر 14, آخری پوائنٹ, اہل و عیال سے لڑنا. جہاں کہیں پہ بھی اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کے بجائے قطع رحمی کی جائے, ان سے لڑا جائے, جھگڑا جائے, تو پھر اس ماحول میں, اس گھر میں برکت نہیں رہتی. اسی لیے آپ صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریں, قطع رحمی سے بچیے. قطع رحمی کرنا, جو کوئی بھی انسان قطع رحمی کرتا ہے 3 دن تک کسی بھی مسلمان بھائی سے اپنے بول چال کو بند رکھتا ہے, جھگڑا کر کے, قطع رحمی کر کے, تو پھر وہ انسان جنت میں, اگر اس درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا, وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں. اسی لیے آپ صلہ رحمی کریں.
اہل و عیال سے لڑنا جھگڑنا بند کریں۔ تو یہ کل 14 چیزیں ہیں جن چیزوں سے بے برکتیاں آتی ہیں، بچنے کی کوشش کیجیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیجیے۔